دیکھو نماز جو ہے من حیث النماز، اللہ کے یہاں ایک پسندیدہ عمل ہے، بلکہ من حیث الصلاۃ جو ہے یہ تمام اعمال سے محبوب ترین عمل ہے اللہ کے۔ اس وجہ سے کئی طریقے سے اس کو جو ہے مختلف طریقوں سے تمام پیغمبروں کے لیے اس نماز کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، چاہے وہ 2 رکعتیں ہوں، چاہے اس کی حیت کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال نمازی تھی۔ حیتوں کے اندر اس کے شرائط یا اس کے جو ہے آداب کے اندر فرق تو تھا، لیکن کسی پیغمبر کو اس انعام سے محروم نہیں رکھا گیا۔ ہر پیغمبر پر اور ان کی امتیوں پر اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ قرآن پاک سے جو ہے پیغمبروں کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ بعض پیغمبروں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ نماز کا تذکرہ بھی آیا، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں میں اس کا دستور رہا ہے۔ اب جہاں تک نماز کی درجات کا تعلق ہے تو اس میں سے فرائض، واجبات اور سنن اور نوافل یہ ہماری شریعت کے اندر ہے۔ ممکن ہے پہلی شریعت کے اندر بھی ہو، لیکن چونکہ اس کے تفصیلی تذکرے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کا فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہے ہمارے لیے۔ ان کے یہاں نوافل کی کیا حیثیت تھی، کس پیغمبر کے لیے نوافل تھے یا فرائض تھے یا واجبات تھے یا سنن تھے، وہ ہمیں اب اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے پاس اس کی تفاصیل موجود ہے۔ البتہ ہماری شریعت کے اندر جو درجات کیے گئے ہیں نماز کے، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے فرائض کا، اور وہ فرائض خمسہ ہیں، اور وہ پیچھے میں نے ایک دفعہ یہ سمجھایا تھا کہ اصل تو 50 نمازیں فرض ہیں، اور وہ 50 نمازوں کے ثواب کے اعتبار سے اب بھی وہی، یہ ہماری 5 نمازیں بھی وہی حیثیت رکھ لیتے ہیں، 85 کی حیثیت رکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے اس کو جو ہے 5 بنا دیا گیا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کو 85 رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ اور کچھ بھی نمازیں جوڑ دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کی اصل حقیقت جو ہے وہ 1 رکعت ہے، اصل حقیقت۔ اس کے پھر دوسری رکعت جوڑ دی گئی ہے تو شفع کر دیا گیا اس کو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل حقیقت صلاۃ جو ہے وہ 1 رکعت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ جو دوسری نمازیں جوڑ دی ہے، کچھ واجبات، کچھ سنن اور کچھ نوافل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ ان 50 رکعتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر لے دن اور رات کے اندر۔ اسی وجہ سے تہجد کے اندر کمی زیادتی ہوتی تھی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت تہجد، کبھی حالانکہ ایک جو ہے روایت میں 2 رکعتیں بھی آئی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، اور ادھر سے جو ہے 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں۔ یہ کمی زیادتی کیوں ہوتی تھی؟ یہ دراصل وہ تعداد پوری کرنے کے لیے ہو جاتی تھی کہ کبھی دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نوافل پڑھتے تھے تو پھر کم تعداد رہتی تھی موجود، تو اس کو تہجد میں پورا کرتے تھے، تو رات دن کے اندر وہ 50 رکعتیں پوری کر لیتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہمارے لیے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تو ان کا اپنا معمول تھا، ہمارے لیے تو اس کو لازم قرار نہیں دے دیا گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نمازیں بطور واجب کے اور بطور سنن کے اور بطور نوافل کے جو ہے اس کی ہمیں ترغیب دے دی گئی ہے۔ وجوب بھی لزومی کے درجے میں ہے، اس میں ایک نماز ہے
مثلاً یہ جو ہے وطر یہ واجب قرار دے دی گئی ہے، وہ اس معنی کر کے واجب قرار دے دی گئی تاکہ رات کی نمازیں بھی جو ہیں طاق بن جائیں ساری نمازیں، کیونکہ دن کی نمازوں کے آخر پر جو ہے مغرب ہے تو دن کی نمازیں طاق بن جاتی ہے ان 3 رکعتوں سے، اور رات کی نمازیں جو ہے اصل رات کی نمازیں جو جہاں سے حقیقی رات شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غروب شفق کے بعد، یعنی عشاء۔ تو عشاء کے بعد جو ہے پھر جو ہے اس کی آخری پھر وہ تہجد سمیت ملا کر تو جو ہے وہ آخری بھی اس کو اگر کوئی طاق بنا لے یعنی اس کو پڑھ لے تہجد کے بعد اس کو وطر کو، تو وہ راتیں وہ نمازیں بھی جو ہے طاق بن جائیں گی۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ فرائض کو کی تعداد بھی متعین ہے، اور شارع علیہ السلام نے اس کی قرات بھی متعین کی ہے، جیسے وہ پیچھے بات آئی ہے کہ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل اس کے لیے متعین کر لیا گیا۔ تو اس وجہ سے بس اس کا ایک درمیانی حد اعتدال جس کو کہتے ہیں، تو حد اعتدال اس کے لیے فرائض کے لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس میں دونوں کی رعایت رکھی گئی ہے، یعنی جوانوں کے بھی، ضعیفوں کے بھی، بیماروں کی بھی، سب کی رعایت رکھ کر جو ہے وہ ترتیب قرات کی ترتیب، کیونکہ اصل نماز کی حقیقت جو ہے وہ قرات قرآن ہے، اس وجہ سے اس کی وہ حد مقرر کر لی گئی ہے، تو تاکہ اس حد کے ساتھ جب وہ پڑھ لے قرآن کی تلاوت کر لے تو وہ اس نماز کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ باقی رہا نوافل کے اندر، نوافل کے اندر اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، کیونکہ نوافل کا مسئلہ جو ہے یہ انفرادی نماز ہے، یہ اپنی سکت اور طاقت پر یہ موقوف ہے، کس میں کتنی طاقت ہے، کتنی سکت ہے، اور کتنا موقع ہے، اور کتنی فرصت ہے، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کر وہ ان نمازوں کو انجام دیتے ہیں، نوافل کو پڑھ لیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں ان نوافل کا جو حق ہے یہ حق بندہ طول قرات سے ادا کر لے گا یا کثرت سجود سے کر لے گا۔ تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں، طاقتور آدمی ہو، قرآن اس کو اچھی طرح یاد ہو، اور جو ہے موقع بھی ہونا چاہیے، یہ تینوں چیزیں مل جائے تو افضل ہوگا طول قرات، طول قیام سے مراد ہے طول قرات۔ اور اگر فرض کرو طاقت زیادہ نہیں ہے یا طاقت ہے تو موقع نہیں، مثلا تہجد پڑھنا ہے تو اب تہجد اور صبح صادق کے درمیان تو اس کو 10-15 منٹ کا فرق رہا، اب 15 منٹ کے اندر وہ طول قرات کر لے گا تو مشکل شاید ایک ہی رکعت، یا زیادہ سے زیادہ اگر اس نے حد کر دی تو 2 رکعتیں پڑھ لے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں جو ہے فضیلت ہوگی کثرت سجود، ان 10-15 منٹ کے اندر وہ آرام سے جو ہے 6 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہاں فضیلت ہوگی، افضلیت ہوگی کس کو؟ کثرت سجود کو، یعنی کثرت رکعت، سجود سے مراد ہے رکعت، یعنی تکثیر رکعت کر کے جو ہے اس نماز کو پڑھ لیں۔ یہی باتیں جو ہے آئی ہیں ان 2 ابواب کے اندر۔ ایک صحابی تو ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम सारे ऐसे नहीं थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता उनको पहले गुलाम रखा था, खिदमत लेने के बाद कहीं फिर आज़ाद कर लिया। ऐसा भी हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खरीद करने के बाद जो है उसको आज़ाद कर दिया। कुछ ही लोग ऐसे थे कि जो खिदमत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत रखा और उसके बाद जो है उनको आज़ाद कर लिया। तो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, इनको भी कहा गया मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। अच्छा, पहली रिवायत इसमें यह आई है अबू ज़ुबैर से, हज़रत जाबिर से ये नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलात, कहाँ से है ये, हाँ तूलुल क़याम, यहीं से तो है ना। तो वो ये नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम से सवाल किया गया अय्यु सलात अफ़ज़ल, क़ाल तूलुल कुनूत। असल ये है क्योंकि नमाज की हकीकत मैंने बता दिया कि नमाज की हकीकत असल है क़िराअतुल कुरान, तो इस वजह से तूल कुनूत, कुनूत से मुराद वही होगा क़याम। अच्छा, दूसरी हदीस आई है दूसरे बाब के अंदर, वो हद्दसनी मादान अबी तलहा अल-यामरी क़ाल लक़ीतु सौबान, वो ये कहते हैं कि मैं हज़रत सौबान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे, तो मैंने उनसे कहा दुल्लनी अला अमली यनफ़अनी अल्लाह बिही, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, रहबरी कर लीजिए कि जो मुझे नफ़ा दे दे और मुझे जन्नत में दाखिल कर ले। तो वो कुछ देर फसकत अन्नी मलिया, वो कुछ देर खामोश रहे, फिर मेरे तरफ मुतवज्जा हुए, तो फिर उन्होंने फरमाया कि अलैका बिस्सुजूद, कि तुम्हें तो उसके मुनासबत से उसने ये कहा कि तुझे तो चाहिए कि ज़्यादा सजदा किया करे, यानी ज़्यादा रकतें पढ़ा करे, यानी नवाफिल को कसरत से पढ़ा करे, ये मुराद है। क्योंकि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये फरमाते हुए सुना मा मिन अब्दिन यसजुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला रफ़अल्लाहु बिहा दरजतन व हत्ता अन्हु बिहा खतियतन। जब भी कोई बंदा जो है अल्लाह के दरबार में कोई सजदा कर लेता है, तो सजदे के एवज़ अल्लाह ताला उसको एक दर्जा बुलंद कर लेता है और एक गलती उससे माफ़ कर लेता है। अब ये फरमाते हैं कि मादान फरमाते हैं, फिर मैं अबू दरदा से मिला, हज़रत अबू दरदा से, मैंने उनसे पूछा अम्मा साल तो अनहु सौबान, जो सवाल मैंने सौबान से किया था वही सवाल मैंने हज़रत अबू दरदा से किया। फ़क़ाल अलैका बिस्सुजूद फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा मिन अब्दिन यसजुदु लिल्लाहि तआला इल्ला रफ़अल्लाहु बिहा दरजतन व हत्ता अन्हु बिहा खतियतन। बाइनी ही उसने वही हदीस सुनाई हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, फिर इमाम तिरमिज़ी ये फरमाते हैं कि हदीस सौबान अबी दरदा फ़ी कसरत सुजूद रुकू व सुजूद, तो इसका मतलब यह है यहाँ कसरत रुकू और कसरत सुजूद समझ में आता है। वक़द इख्तलफ़ अहलुल इल्म फ़क़ाल बाज़ुहुम तूलुल क़याम फ़ी सलात अफ़ज़ल मिन कसरत रुकू व सुजूद। अब इसमें बाज़ अहले इल्म का ये इख्तिलाफ़ हो गया है कि अफ़ज़ल क्या सूरत होगी, रकतें कम हों लेकिन उसमें उनमें तूल क़याम वो सूरत अफ़ज़ल होगी, या ये है कि क़राअत कम ही हो लेकिन रकतें कसरत के साथ हो, वो सूरत अफ़ज़ल होगी। तो बाज़ ने ये कहा, बाज़ ने ये कहा, वो क़ाल बाज़ुहुम कसरत रुकू व सुजूद अफ़ज़ल मिन तूलिल क़याम, ये बाज़ का कौल है। वक़ाल अहमद इब्न हम्बल का दरुवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ा हदीसान व लम यज़िद फ़ी बिशैइन। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा दो रिवायतें इस सिलसिले में आई है तो मैं कोई फ़ैसला नहीं करता हूँ, यानी बालफाज दीगर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने ये फरमाया चाहे वो सूरह इख्तियार करो चाहे तो दोनों सूरतें ठीक है। अब हम अफ़ज़ल मफ़ज़ूल के चक्कर में क्या पढ़ेंगे, बालफाज दीगर इसका मतलब ये है।
وقال اسحاق اما بالنهار فكثرة الركوع والسجود واما بالليل فطول القيام لا يكون رجل له جزء بالليل ياتي عليه فكثر الركوع. البتہ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں صحیح بات فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر موقع ہو تو طول قیام، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اور اگر موقع نہ ہو مطلب وقت کم ہو تو کثرت سجود بھی جو ہے اس کے قائم مقام ہوگا، تو اس وقت افضل یہی ہوگا. تو یعنی یہ افضل مفضول باعتبار فرصت کے سکت کا بھی اس میں ہی دیکھا جائے گا کہ سکت ہے طول قیام کی یا نہیں ہے، اور موقع بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی کے پاس موقع تو ہے لیکن سکت نہیں ہے، تو اب وہ طول قیام کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ وہ جلدی 5-8 رکعتیں پڑھ لے گا، تو اس کے بعد جو ہے اتنی دیر میں تو کثرت سجود اس کے لیے افضل ہوگا. یہ ہے خلاصہ اس کا.